سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ فرعون جس نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں، خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ہے۔ اس فرعون کی طاقت کا حال یہ تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا۔ اس کی عمر 100 سال کی ہوئی تب تک کوئی بیماری اس کو نہیں آئی۔ تو یہ تمام چیزیں اسے غرور پیدا کر چکی تھیں کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوتا، اور طاقت میں سب سے زیادہ، جسے چاہتا مارتا تھا، جسے چاہتا چھوڑتا تھا۔ تو اس غلبہ غرور میں اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ طاقت و قوت کا حال یہ تھا کہ لاکھوں فوج اس کو سجدہ کرتی تھی۔ پوری کی پوری جہاں جہاں دنیا میں لوگ بستے ہیں تقریباً اس کے فرمانبردار لوگ ہو چکے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں اتنی بڑی طاقت و قوت کے سامنے اللہ رب العزت نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میدان میں اتارا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب فرعون کے مقابل میں آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سی بڑی جماعت تھی؟ نہیں میرے عزیزو، چند مومنین کی جماعت تھی، اور وہ بھی بنی اسرائیل، ڈرتے بھی زیادہ تھے، ڈر ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کئی مقابلے ہوئے جادو کے ذریعے سے، معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے۔ آخر میں وہ وقت بھی آیا جب فرعون نے اپنی پوری لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے ناپاک ارادے سے نکلا، اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج لے کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 یا 70 لوگ تھے، ان کے پیچھے 1 لاکھ کی فوج نکلی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، حق اور باطل میں فرق یہی ہوتا ہے کہ حق جماعت کوانٹیٹی پر نہیں کوالٹی پر ہوتی ہے، اور باطل جماعت پوری تعداد سے بھرپور، لیکن ہمیشہ حق جماعت نے انہیں دھول چٹایا ہے۔ ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے۔ کبھی کبھار اللہ رب العزت نے اس جماعت کو اگر شکست دیا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے، کسی نہ کسی مصلحت کی بنیاد پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، ایک جگہ ایسی آ گئی کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، 1 لاکھ کی فوج اس کے ساتھ، اور ادھر بڑا سمندر، بیچ میں تنہا ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اب اس حق جماعت کو کون بچاتا ہے؟ کون اس حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے؟ تب بھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس خاص صفت سے نوازے گئے تھے، وہ تو صفت ہے اللہ کی ذات پر توکل۔ 40 اور 70 کے قریب مومنین کو لے کر نہ گھبرانا، کس سے؟ نہ فرعون کی بڑے لشکر سے، نہ سمندر کی موجوں سے، بیچ میں تنہا کھڑے ہو کر تب بھی موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں اے ایمان والو نہ گھبراؤ، اللہ کی مدد آنی ہے، اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا آپ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ آپ نے سمندر پر عصا مارا تو 12 راستے نکل آئے۔ آپ ان راستوں پر چلتے ہوئے دوسرے جانب نکل گئے۔ فرعون اور اس کے لشکریوں نے دیکھا کہ ہم بھی اسی طرح سے نکل جائیں گے، یہ سوکھے راستے ہیں۔ فرعون نے اپنے لشکریوں کو ان راستوں پر ڈالا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، تو اللہ نے حکم فرمایا سمندر کو جیسا تھا ویسے ہی ہو جا اپنی موجوں کے ساتھ۔ تو سمندر نے انہیں ایسا ڈھانک لیا کہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکا۔ فرعون کا غرور، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ اور طاقت ہمیشہ کے لیے اس پانی کے نیچے دب گیا، ختم ہو گیا۔ اب ہر زمانے میں پوری طاقت و قوت کے ساتھ باطل حق کے ساتھ لڑتا ہے، اور اللہ رب العزت کئی آزمائشوں کے بعد پھر حق کی فتح کے لیے کسی نہ کسی ذریعے سے اپنی مدد نازل فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، میں چند مثالوں کے بعد اب عرض کروں گا ہمارے زمانے میں حق اور باطل کا ٹکراؤ کیسے ہے، اور خط امتیاز کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تاریخ کے جھروکوں سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد
پھر یہ لڑائیاں حق اور باطل کی چلتی رہی ہیں۔ وہ زمانہ بھی آیا جب مکہ مکرمہ میں حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے وہ ذمہ دار تھے۔ اس زمانے کی بات جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ورود مسعود ابھی مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا تھا، آپ کی ولادت پاک ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ ایک یمن کا بادشاہ ابرہہ، جس کو یہ حسد ہو گیا اللہ کے گھر سے، خانہ کعبہ کے پاس لوگ دور دراز سے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، ایسا نہیں کہ اسی زمانے میں، آدم علیہ السلام سے خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے، ہر زمانے میں سارے انبیاء کرام بھی وہاں پہنچتے رہے۔ تو ابرہہ نے یہ کہا کیوں نہ میں یمن میں اس سے بہتر کعبہ بنا لوں۔ وہ جا کر کے یمن میں بہت خوبصورت اچھی عمارت بنایا اور اس کو کعبے کا نام دیا، اور اس نے لوگوں کو بلایا کہ اب مکہ والے کعبہ میں جانے کی بجائے یمن والے کعبے میں آؤ۔ حسد کی بنیاد پر اس نے ایک دوسرا کعبہ بنا ڈالا۔ میرے عزیزو، آج یہی حق و باطل کے درمیان خط امتیاز ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے نا، وہ جتنی عمارت ہے آج آپ جا کر کے دیکھیں، مشکل سے یہاں پر 40x60 کا ایک جگہ ہو اور اس پر کوئی بلڈنگ بنائے۔ میرے اندازے کے مطابق ہمارے ہاں بلڈنگ بنانے میں جتنا خرچہ آتا ہے اس سے بھی کم خرچہ آئے گا ایک 4 کونے والی عمارت بنانے میں۔ بس خانہ کعبہ میں کیا بنانا ہے؟ کوئی روم نہیں بنانا ہے، کوئی بالکنی نہیں بنانا ہے، چوکور ایک عمارت بنانی ہے۔ تو پھر ان سب سے ہم کہتے ہیں تم بھی ٹرائی کر کے دیکھ، کیوں نہیں لیتے؟ ویسی ہی 4 کونے والی ایک عمارت بنا دیتے۔ چند لاکھ روپے ہی کا تو خرچہ ہے، لیکن کوئی بنا نہیں سکا۔ میرے عزیزو، حق و باطل کے درمیان خط امتیاز یہی ہے، بلڈنگیں ویسی لاکھوں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو کون اس طرف کھینچ سکتا ہے؟ کشش کہاں سے لا سکیں گے ہم؟ جو خانہ کعبہ کے اندر ہے وہ ہر ایک عمارت کے اندر نہیں آ سکتی۔ ابرہہ نے بنا تو لیا یمن میں، اور لوگوں کو دعوت بھی دی پیسے دے کر کے، کھانے پر بہت سارے لوگ گئے۔ مکہ کا ایک شخص بھی وہاں گیا۔ ظاہر سی بات ہے قریش اور مکہ والے خانہ کعبہ سے بے انتہا محبت کرتے رہے ہر زمانے میں، اس کے لیے انہوں نے جانیں بھی نچھاور کر دی۔ اس شخص کو اتنی تکلیف ہوئی یہ سن کر کے کہ مکہ کے علاوہ دوسری جگہ کعبہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابرہہ کے اس کعبے کو دیکھنے کے لیے وہ گیا، چاروں طرف سے دیکھ کر کے اس کے بنائے ہوئے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور کہا ابرہہ تیرے بنائی ہوئی اس عمارت کی یہی حیثیت ہے کہ مکہ والا آ کر کے یہاں تیرے سامنے پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اس نے اس کی توہین کی، اس کی توہین ایسی، بادشاہ نے اسے ختم بھی کیا۔ اور عمارت کی جب کہ کوئی پیشاب کر کے جائے تو پھر بچا کیا اس کا؟ بادشاہ اتنے غصے میں آیا کہ مکہ والا ایک شخص آ کر کے میرے بنائی ہوئی عمارت کے سامنے پیشاب کر کے چلا گیا، جس کو میں دنیا کی سب سے مقدس عمارت بنا رہا تھا۔ تو اس غصے کے مارے وہ ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کر اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا کہ اب اس کعبہ کو میں نہیں چھوڑوں گا جو مکہ والوں کے بیچ میں ہے۔ انہیں اس بدبخت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کعبہ مکہ والوں کی تحویل میں نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ براہ راست اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے۔ وہ آیا تو صحیح، بہت بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا۔ مینا کی سرزمین کے پاس اس نے پڑاؤ ڈالا، وہاں سے پلاننگ کرتے ہوئے پہلے پورے مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کا مال لوٹ لیا۔ ظلم کے ذریعے سے پہلے مال لوٹا۔ ہر زمانے میں باطل قوتیں یہی کرتی ہیں، پہلے ان کو اکنومیکل پوری طور پر کنگال کر دیا جائے، ان کے پاس کوئی چیز نہ رہے لڑنے کی، انہیں بنیادی چیزوں سے معذور کر دیا جائے۔ سپر پاور نام سے آج جو ملک پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں، چاہے وہ امریکہ ہو یا رشیا ہو، ان کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کسی کے ہاں ڈائریکٹ جانے کی اور حملہ کرنے کی، بلکہ عراق جیسے چھوٹے ملک کو 10 سال تک پابندی لگاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی دوائیاں پہنچنی نہ پائیں، کوئی ان کو بنیادی ضرورتیں پہنچنے نہ پائیں۔ جب یہ پوری طرح سے نڈھال ہو جائے تب جا کر کے حملہ کرتے ہیں۔ یہ باطل جماعت کا ہر زمانے میں شیوا رہا ہے۔